السلام علیکم جی۔ ویسے تو جو سورہ قریش ہے اس کے متعلق میں آپ کو اس میں اتنا کچھ چھپا ہوا ہے کہ اس کے بہت آپ کو وظائف بتا چکا ہوں، لیکن آج جو میں چیز بتاؤں گا نا، وہ سورہ قریش پڑھنے سے کیا ہوگا، آپ اپنے دشمن کی جن سے ان کی آپ خود تباہی دیکھیں گے، یعنی کہ جو آپ تباہ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے سامنے ان کی خود تباہی ہے شروع ہو جائے گی۔ سورہ قریش میں اتنی یہ پاورفل قسم کی صورت ہے۔ اب آج کل دشمنی عام ہے اور لوگ جن میں ہمت نہیں ہوتی، جو تھوڑا سا ہلکے دل کے ہوتے ہیں، جو کہ کسی سے دشمنی ہو تو اس سے بدلہ نہیں لے سکتے، تو وہ بیچارے کیا کرتے ہیں، ڈرتے رہتی ہے۔ شریف آدمی ہے نا، نہیں آگے سے مقابلہ کر سکتا اس کا، تو اس نے ڈرنا ہی ہے نا۔ تو کیا ڈر ہے یار، کہیں میں باہر نکلوں یا مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے، یا میری فیملی ہے اس کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ تو ان کو میں یہ بتا دوں کہ بھائی یہ جو آپ کو میں عمل بتانے لگا نا سورہ قریش کا، اس کے پڑھنے کے بعد آپ کا دشمن آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، بلکہ اگر کوشش کرے گا تو خود تباہ ہوگا، اور یہ عمل کرنے کے بعد آپ کی زندگی پرسکون گزرے گی۔ اور ساتھ ایک بھی آپ کو ایک ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ کو ہمارے وظائف پسند آتی ہیں تو پہلی بار کیا ہوا کہ آپ اگر دل کرے مانیں تو آپ حضوری بیٹھے کو سبسکرائب بھی کریں، لائک کریں اور آگے شیئر بھی کریں، تاکہ ویورز بڑھیں اور اس میں ٹیم کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اب میں وظیفے کی طرف آ جاتا ہوں کہ کیا کرنا ہے، سورہ قریش کو کیسے پڑھنا ہے۔ 2 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے درود ابراہیم، اس کے بعد آپ نے عصر کے بعد آپ نے سورہ قریش کو پڑھنا ہے 11 دفعہ، اور اب ہم آ جاتے ہیں وظیفے کی طرف کہ سورہ قریش کو کیسے پڑھنا ہے تاکہ دشمنوں سے چھٹکارا ملے۔ تو آپ نے عصر کی نماز کے بعد 2 دفعہ پہلے آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورہ قریش کو پڑھنا ہے 11 مرتبہ، 11 ٹائمز، اور اس کے بعد پھر آپ نے 2 دفعہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ آپ کے تمام دشمن، جو کہ آپ کو پتہ ہے، جو آپ کے ذہن میں، ان کو ذہن میں رکھیں، اور جو نہیں ہے اس سب کے لیے اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ میرے تمام دشمن میرے زیر ہو جائیں، اور یقین کریں کہ آپ کی دعا ضرور قبولی ہوگی اگر آپ حق پہ ہیں۔ اب حق سے کنفیوز آپ ہوں گے لوگ، اب تھوڑا میں، آپ پھر کہیں گے شاہ صاحب لمبا کر دیتے ہیں، لیکن میں تھوڑا سا آپ کو سمجھانے کے لیے کرتا ہوں۔ اب حق کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ جا رہا ہے، اور اس مہینے میں کیا ہوا تھا، ایک واقعہ سب کو پتہ ہے، لیکن میں حق کی بات بتانے لگا ہوں۔ اس میں کیا ہوا تھا، حضرت امام حسین اور ان کے پیاروں کو شہید کیا گیا تھا۔ کیوں کیا گیا تھا؟ کیونکہ یزید چاہتا تھا کہ آپ اس کی بیعت کریں، مگر آپ نے اسلام کی خاطر ایسا کرنے سے انکار کر دیا، اور اس طرح جو یزید کی اسلام کو ختم کرنے کی جو وہ سازشیں منا رہا تھا وہ ناکام ہو گئی، اور ہماری تو جانیں بھی قربان ہے نا آپ ان کی اس ذات پہ۔ تو حضرت امام حسین کی ذات پر تو سب، ہم جتنے اہل بابل کے سب مسلمان کی جانوں ان کی قربان ہے۔ حضرت امام حسین جو 3 دن سے بھوکے پیاسے تھے، اب حق کی بات کر رہا ہوں، جب وہ میدان میں آئے تو دشمن گھبرا گئے کہ بھئی اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا کے فرزند کا کون سامنا کرے گا، اور وہی ہوا۔ آپ جس قدر بھی آپ رخ کرتے، ڈھیروں ڈھیر ہو جاتا۔ تو یہ واقعہ تو آپ کو سب کو پتہ ہے بڑا، لیکن میں نے یہ چھوٹا سا آپ کو اس لیے بتایا کہ میں حق، کیونکہ آپ حق پہ تھے،
اگر آپ اس وقت اس کی بیعت کرتے تو پھر تو آپ نے تو اسلام کی خاطر اپنے پیاروں کی جانیں قربان کر دیں. کیوں؟ کیونکہ آپ حق پہ تھے. اس لیے میں نے حق کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کے لیے آپ کو یہ تھوڑا سا واقعہ بتایا. واقعہ تو بہت لمبا ہے جو کہ میں اپنے پچھلے 2-3 ہفتے پہلے بتا چکا ہوں پورا. اب انسان جب حق پہ ہوتا ہے نا تو اس سے یقین کریں طاقتور کوئی بندہ نہیں ہوتا. اس لیے اپنے دشمن کو اپنے آپ سے دور کرنے کے لیے، اس سے جان چھڑانے کے لیے آپ کو جو میں نے وظیفہ بتایا آپ نے یہ لازمی کرنا ہے تاکہ آپ کے دشمنوں سے آپ کی جان چھوٹے اور آپ ایک خوشگوار اور پرسکون زندگی گزار سکیں. تو سورہ قریش کی اور بھی اس میں اور اس کی اور بھی بڑے وظائف ہیں جو کہ ایک ایک کر کے میں مختلف صورتوں کے آپ کو بتاتا رہوں گا. لیکن آج میں نے یہ آپ کو اپنی دشمنی سے بچنے کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے یہ وظیفہ بتایا، اور ساتھ ایک چھوٹا سا واقعہ بھی جو کہ آپ کو سب کو پتا. لیکن میں نے جب حق کی بات کی نا تو میں نے پھر حق کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کی آپ کو یہ چھوٹا سا ایک کہا. حالانکہ یہ تو میں 2 ہفتے پہلے سارا ڈیٹیل سے آپ کو بتا چکا ہوں. اب وظیفہ میں آپ کو پھر ایک دفعہ بتا دوں. 2 دفعہ آپ نے نماز عصر کے بعد آپ نے 2 دفعہ درود ابراہیم پڑھنا ہے. پھر آپ نے 11 ٹائمز 11 مرتبہ سورہ قریش کو پڑھنا ہے. اس کے بعد پھر درود ابراہیم 2 دفعہ پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ آپ کے تمام دشمن جو آپ کے سامنے ہیں یا آپ کے پشت پہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو زیر کر دے. اور پھر دیکھیں آپ کی اللہ دعا کیسے پوری کریں گے. شرط وہی ہے اگر آپ حق پہ ہوں. تو حق کو میں نے تھوڑا سا آپ کو بتا دیا، ایکسپلین کر دیا. تو میرے حال میں آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. تو اب اس کے ساتھ ہی میرا خیال ہے یہ کافی ہے اس وقت سورہ دشمنی کے حوالے سے. تو اب اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین.